سورہ زخرف آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ تمہیداً ایک بات سماعت فرما لے، جو مکان خالی ہوتا ہے اس کے بارے میں فارسی کی مشہور کہاوت ہے کہ خالی خانہ را دیو میں گیرن، خالی گھر میں جنات آ جاتے ہیں، جس کو آباد نہیں کریں گے اس میں چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو دل خالی ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ شیطانوں کو بھیج دیتا ہے۔ ایک ہی راستہ ہے کہ انسان اپنے دل کو خالی نہ ہونے دے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ ذکر کرے، تلاوت، ذکر، دعا، یا اپنے دماغ کو کسی پازیٹیو کام میں لگائے یا پھر دنیا کے کام میں لگاؤ۔ لیکن فارغ بیٹھنے والا انسان وہ شیطان کا اعلی کار بن جاتا ہے۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب بچے جوان ہو رہے ہوں، نوجوان، ان کو تنہائی نہ دو، ان کا بستر ایسی جگہ ہو جہاں وہ بالکل اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں، ایسی جگہ نہ رکھو۔ تنہائی میں ان کو شیطان گھیر لے گا، خاص طور پر جو عمر لائف میں جس میں چینجنگ آ رہی ہوتی ہے، بلوغت کا زمانہ، اس میں انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ بند کمرے میں بچہ سوتا ہے، خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، خام خواہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے 2 بھائی اکٹھے ہوں، 3 بھائی اکٹھے ہوں، کوئی نہ کوئی نگران ہو ساتھ۔ تنہائی نقصان دہ ہے۔ اسی طریقے سے انسان جس لمحے بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا وہ اس کے لیے زہر ہے، وہ وقت اس کے لیے مصیبت ہے۔ تو ذکر کا ایک معنی نصیحت بھی ہے، ذکر کا ایک معنی ذکر اللہ بھی ہے، ذکر کا ایک معنی قرآن مجید بھی ہے۔ دیکھیے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، ذکر سے غافل ہو یا قرآن سے غافل ہو، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو ہم اس پر ایک شیطان متعین کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر وہ شیطان اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان غافل ہوتا ہے تو شیطان جیسے انجیکشن نہیں لگتا جسم میں، شیطان اپنا انجیکشن لگاتا ہے دل میں، جس سے غلط خیالات، وسوسے، دنیا پرستی، مال کی محبت اور ناجائز کاموں کا ایک دم سے پورا جسم اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور شیاطین آدمیوں کو راستے سے روکتے رہتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ، اور آدمی سمجھ رہے ہوتے ہیں، أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ یعنی ایک غلط فہمی کی فضا بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک چل رہا ہوں، حالانکہ وہ غلط چل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جس انسان کو 24 گھنٹے غفلت سے حفاظت ہے تو گویا وہ اللہ کی یاد میں حفاظت میں ہے، اور جو غفلت میں رہتا ہے وہ شیطان کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ حتیٰ اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، اس وقت انسان اپنے اس شیطان سے کہے گا جو اس کو خراب کیا کرتا تھا، کاش کہ میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، کتنا برا ساتھی تھا تو میرا، تو مجھے وسوسے ڈالا کرتا تھا، میرا ایمان خراب کرتا تھا، کبھی اللہ کے بارے میں وسوسے، کبھی حضور کے بارے میں وسوسے، کبھی آخرت کے بارے میں وسوسے، کبھی قبر کے بارے میں وسوسے، کبھی دنیا کے بارے میں، کبھی کہتا یار اللہ کا نظام سمجھ نہیں آتا، کس طرح کا انصاف ہی نہیں ہے۔ اس قسم کے شیطانی خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی خالی ذہن نہیں رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ بندہ کرتا رہے۔ تو قیامت کے روز یہ شیطان، دنیا میں تو انسان اس وسوسوں کو اچھا سمجھتا ہے، لیکن آخرت میں اس شیطان کو برا بھلا کہے گا کہ تیری وجہ سے میں گمراہ ہوا، کیونکہ شیطان بھی سامنے آ جائے گا اور پھر اللہ سے بد دعا کرے گا، یا اللہ اس کو عذاب دے، اس نے مجھے خراب کیا ہے۔ تو جواب میں کہا جائے گا کہ تیری بد دعا کا فائدہ نہیں ہے، تو بھی پکڑا ہوا ہے، یہ بھی پکڑا ہوا ہے، اب تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، آج تمہیں یہ بات ہرگز فائدہ نہیں دے گی کہ تم اس کے مخالف ہو رہے ہو اپنے شیطان کے، اِذ ظَلَمْتُمْ، کیونکہ تم نے ظلم کر لیا، أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، تم عذاب میں شریک ہو، تمہیں بھی عذاب ہوگا اور اس کو بھی عذاب ہوگا۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مخاطبین کو سمجھاتے تھے تو بعض دفعہ علیہ السلام کو خیال آتا تھا کہ پتہ نہیں میرے سمجھانے میں کمی ہے، تو آپ روتے تھے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ ان کو سمجھ دیتے، مجھے سمجھانا نہیں آ رہا۔ تو آپ علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ تو نیت سے برے ہو چکے ہیں،
یہ تو دل کے بہرے اور دل کے اندھے ہو چکے ہیں، آپ ان کو ہدایت دینے کے چکر میں کیوں پڑے ہوئے؟ افانت تسمع الصم، کیا آپ بہرے کو سنا سکتے؟ او تہدی العمی، یا اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں۔ ومن کان فی ضلال مبین، اور جو کھلی گمراہی میں، اس کا انجام بھی ایسا ہی ہے، اس کا حال بھی وہی ہے، اسے ہدایت نہیں مل سکتی۔ کیونکہ جس انسان میں اعتراف حق کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے، جب بندہ سچ کو سچ نہیں کہہ سکتا تو پھر وہ گمراہ ہو چکا، اسے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس لیے زندگی میں کبھی بھی اپنے آپ کو اس راستے پہ نہیں چلانا چاہیے۔ ذہن بنائیں، جہاں سچ دیکھوں گا قبول کروں، سچ کو مانوں گا، میں جھوٹ کو نہیں مانوں گا، اور تعصب کو اپنے اندر سے نکالوں گا کہ کبھی حق کو اس وجہ سے نہیں چھوڑوں گا کہ دوسری طرف میرا مفاد ہے، ایک طرف حق ہے تو میں مفاد کو لے لوں، حق کو چھوڑ دوں۔ یہ تعصب اس کو کہتے ہیں۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ۔ ان آیات کا تعلق اس سے ہے کہ مخاطبین ایسے گراوٹ پر اتر آئے کہ بعض کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مریں گے تو کام بنے گا، ہم لوگ تو آپ کو مصیبت سمجھتے ہیں، آپ کب جائیں گے، ہمارے لیے آپ کانٹا بن گئے ہیں، آپ کی وجہ سے ہمارے مکے کے حالات خراب ہو گئے، بھائی ایک طرف، باپ ایک طرف، چچا ایک طرف، بیٹا ایک طرف، بھتیجا ایک طرف، یہ کیا زندگی ہے؟ تو ایسے سخت جملے کہنے شروع کر دیے۔ تو نبی علیہ السلام کو تسلی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ مسئلہ آپ کا نہیں ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، آپ کو ہم اپنے پاس بلا لیں تب بھی ان کی شامت آنی ہے، اور اگر ہو سکتا ہم آپ کو آنکھوں سے دکھائیں کہ یہ کیسے آپ کے سامنے ہم ان کا قتل کروا دیں، ان کو ختم کروا دیں۔ اور چنانچہ غزوہ بدر میں وہ سارے جو ایسی باتیں کیا کرتے تھے نا، وہ سارے آپ علیہ السلام نے، وحی آئی، آپ کو بتایا گیا کہ یہاں 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 وہ لوگ کٹیں گے آج کل کو، چنانچہ آپ نے بتایا اور سب کا انجام آپ نے ایک دن پہلے بتا دیا وحی کے ذریعے، اور ان کا وہی انجام ہوا، تو آپ کو اللہ نے دکھا بھی دیا۔ دیکھیے فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، پھر اگر ہم آپ کو دنیا سے لے لیں، اٹھا لیں، اپنے پاس بلا لیں، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو بچیں گے نہیں، ہم ان سے پھر بھی بدلہ لیں گے کیونکہ انہوں نے گستاخی کی ہے میرے نبی کی۔ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا اگر ہم آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھا دیں جو ہم نے ان کے لیے تباہی کا وعدہ کیا ہے، فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، ہمیں اس پر پوری قدرت حاصل ہے، ہم ان کو پکڑ سکتے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، فرمایا آپ مضبوطی سے اپنی وحی کو پکڑے رکھیے، وحی والے پیغام کو دیتے رہیے۔ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ مکے والے کہتے تھے کہ آپ معاذ اللہ گمراہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ اتارے فرمایا کہ کوئی گمراہ کہتا ہے تو کہتا رہے میں اللہ کہہ رہا ہوں آپ صراط مستقیم ہیں، آپ کسی اور کی بات میں نہ آئیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور بے شک وہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک بہت بڑا نصیحت نامہ ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، عن قریب تم سے سوالات ہوں گے۔ قرآن کی دوسری آیت کہتی ہے انبیاء سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے کتنا پیغام پہنچایا تھا، کیسے پیغام پہنچایا تھا، اور امتوں سے پوچھا جائے گا کہ اس نبی نے پیغام پہنچایا بھی تھا یا نہیں پہنچایا تھا، اور پھر پوچھا جائے گا کہ نبیوں کی دعوت کے مقابلے میں لوگوں نے کیا رویہ اختیار کیا تھا۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز حضرت جبریل علیہ السلام کو لائن میں کھڑا کریں گے کہ تجھے میں نے 1.25 لاکھ نبیوں کے بعد جو وحی کے لیے بھیجا تھا، آج جواب دے صحیح کام کیا تھا یا نہیں، پروف دے۔ تو جہاں جبریل بھی لائن میں کھڑا ہو، میں اور آپ کہاں کس سوچ میں ہیں کہ ہم بچ جائیں گے؟ تو سارے نبیوں سے پوچھ ہونی ہے اور پھر فرشتوں سے پوچھ ہونی ہے۔ تو اس لیے یہ سوال و جواب کا وقت آنے والا ہے، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اس کے لیے پہلے سے ہی۔ اللہ ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔